میری ازت جدا بشم، منو میذاری میری ولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہر روزانہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میرے غریب امام حسین کا ساتھ دے، کربلا مولا میں اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ رہے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت عباس کا ظہور ہوا۔ حضرت علی اور بی بی امیر المومنین کہنے لگی کہ اے عباس، تو حضرت امام حسین کا خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی بھی بھائی نہیں کہنا، مولا عباس، مولا حسین، آقا حسین کہہ کے بلانا ہے، اور وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے اور تم حضرت علی کے بیٹے ہو۔ اور 10 محرم کا دن آ گیا۔ 10 محرم کے دن حضرت عباس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھا، اور مولا حسین سے کہتے ہیں کہ اے مولا حسین، مجھے بھی اجازت دو۔ اور مولا حسین، امام حسین نے فرمایا کہ عباس، ہماری یہ شجاعت کی جنگ نہیں، یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ اور یہ بات کر کے جیسے ہی حضرت عباس مولا حسین سے مل کر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر بی بی سکینہ ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے ہوئے کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ چاچا عباس، خیموں میں 3 دن سے پانی نہیں ہے اور میرے کسی نے پانی نہیں پیا، سب پیاسے ہیں، اور میرا چھوٹا اصغر پیاسا ہے، ہمیں پانی لا دو۔ اور جیسے ہی انہوں نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ مولا حسین سے اجازت لے کر پھر میں چلتا ہوں، تو بی بی سکینہ اور حضرت عباس مولا حسین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پانی لینے نہر پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو مولا حسین نے کہا کہ عباس، تم میری بہن زینب کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لو، وہ اجازت دے دے تو تم چلے جانا۔ اور حضرت عباس اور بی بی سکینہ دونوں زینب کے پاس چلے گئے اور میری بی بی زینب کے خیمے کے پاس جا کر مولا عباس زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی آواز دی بی بی زینب کو تو وہ باہر آئی ہیں۔ باہر آ کر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بھائی عباس، تم باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت عباس نے کہا کہ میں نے آج تک آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں کہا، آج مجھے اجازت دو کہ میں نہر پہ جا کے پانی لے آؤں، اور خیموں میں سب پیاسے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی بی بی زینب زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ اسے روتا دیکھ کر حضرت عباس نے پوچھا کہ اے بی بی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تم قیدی بنو گی اور تمہارے پتھر مارے جائیں گے، تمہیں جنزیروں میں باندھ کر بازار میں لے جایا جائے گا۔ تو زینب نے کہا کہ جس کا بھائی حضرت عباس جیسا ہو، نہ تو وہ قیدی بنے گی اور نہ ہی اسے کچھ ہوگا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں قیدی بھی بنوں گی اور مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات کی تو حضرت عباس فوراً وہاں سے اٹھے اور تیزی سے اپنا علم اٹھایا اور مشکیزہ لے کر نہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ نہر پہ پہنچتے ہیں تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے، ایک شیر کی طرح جزیدوں کو، دشمنوں کو مارتے ہوئے شیر کی طرح نکلے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ نہر کے پاس جا کر اپنے چلو میں پانی بھرا، پانی بھر کے پینے کی
کوشش کی، پھر انہوں نے خیموں کی طرف دیکھا اور حضرت اصغر کا چہرہ سامنے آیا تو انہوں نے پانی کو نہر میں پھینک دیا، اور جیسے ہی ان کی نظر پڑی گھوڑے پہ تو گھوڑا حضرت عباس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور حضرت عباس نے کہا کہ میرے گھوڑے تم بھی 3 دن سے پیاسے ہو، نہر پاس ہے، پانی تمہارے پاس ہے، تم پانی پی لو۔ تو گھوڑے نے اپنی زبان سے کہا کہ نہیں حضرت عباس، جب میرے آقا نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت عباس رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے آقا حسین نے بھی تو 3 دن سے پانی نہیں پیا، تو میں کیسے پانی پی لوں، میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ انہوں نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ رکھا اور تیزی سے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے، اور یزید کے فوجی شمر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں، انہوں نے اتنی فوجیں بلا لی کہ حد سے زیادہ، اور کچھ فوجی کچھ نیزہ لے کر اس طرف دائیں ہیں اور کچھ بائیں، کچھ آگے کچھ پیچھے، اتنے زیادہ فوجی حد سے زیادہ۔ جیسے ہی حضرت عباس داخل ہوئے تو انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور جیسے ہی تھوڑا آگے آئے کسی یزید نے، کسی شمر نے بھی سائڈ سے آ کر ان کے بازو پہ وار کیا، اور حضرت عباس کا بازو شہید ہو گیا۔ پھر بھی وہ تیزی سے خیموں کی طرف چلتے رہے، پھر کسی ظالم نے دوسری طرف سے وار کیا، حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے مشکیزہ منہ میں پکڑا اور تیزی سے خیموں کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جیسے وہ ابھی آ ہی رہے ہیں تو کسی دشمن نے پیچھے سے اتنا زور سے وار کیا کہ کسی نے ان کے تیر مارے، اور سیدھا ایک تیر آ کر ان کی آنکھ میں لگا، وہ پھر بھی تیزی سے چلتے گئے، اور پھر ایک یزید نے تیر ان کے مشکیزے پہ مارا، اور جیسے ہی مشکیزے پہ تیر لگا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی مشکیزے سے پانی بہا دیکھ کر انہوں نے خیموں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میری پیاری سکینہ مجھے معاف کرنا، میرے عباس مجھے معاف، میرے اصغر مجھے معاف کرنا، میں پانی نہیں لا سکا، ابھی چل ہی جا ہی رہے تھے کہ کسی ظالم نے پیچھے سے آ کے زوردار وار کیا، تو وہ گھوڑے کی جیت سے زمین پر آ گئے۔ جیسے ہی وہ زمین پر آئے ادھر میرے مولا حسین نے دیکھا، اور وہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے نہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور میرے مولا عباس زمین پر ہے، اور میرے مولا حسین وہاں پہنچے اور عباس کا سر اپنے گود میں رکھ کر کہنے لگے، حضرت عباس نے کہا کہ میرے مولا حسین مجھے معاف کرنا، میں پانی نہیں لا سکا۔ تو میرے مولا حسین نے کہا کہ نہیں، شاید اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم سادات پیاسے رہیں اور پیاسے ہی شہید ہو جائیں، اور ہماری پیاس کو قیامت تک، اور یہ کہہ کر اور چپ ہوئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے مولا حسین میری ایک آخری خواہش ہے، وہ آپ پوری کر دیں۔ تو مولا حسین نے کہا کہ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جی، جب میں پیدا ہوا میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں نے سب سے پہلی زیارت آپ کی، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، اور میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے، تو آپ کو اتنی زحمت ہوگی کہ میری آنکھ صاف کر دے، میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ تو مولا حسین نے ان کی آنکھ سے خون صاف کیا، اور مولا عباس کہنے لگے کہ میرے آقا حسین میں کبھی آپ کو زحمت نہیں دیتا، اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ تو مولا حسین نے کہا کہ عباس
میری بھی ایک خواہش ہے، وہ بھی تم پوری کر دو۔ تو مولا عباس کہنے لگے میرے آقا آپ حکم کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ساری زندگی مجھے مولا حسین، آقا حسین کہا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا، میری خواہش ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ تو مولا عباس خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر زور سے چیخ مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اے میری ماں مجھے معاف کرنا، آج مولا حسین خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھائی بلاؤ، تو میں انہیں بھائی بلاؤں۔ تو انہوں نے انہیں بھائی بلایا، اور پھر حضرت عباس دنیا فنا سے بقا کی طرف روانہ ہوئے، اور مولا حسین نے جام شہادت پیا۔ سلام ہو میرے عباس کی وفا پہ، سلام ہو میرے ان سب شہیدوں پہ